المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق التوبة وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين عشق صدر الحسين بظهور الحجة القائم آل محمد میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علیو اے عظیم اللہ، اے اولو اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ، اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے نیسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ، اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ، اے شہنشاہ دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے کل تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، یا سری الرضا اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی شان دا واسطے نبیان دے سلطان دا واسطے والی خراسان دا واسطے کربل دے مہمان دا واسطے مسافرائے شام دا واسطے
امام زمن دے ظہور تاجیل فرما، سب شرکت کرنا آمین۔ میرا مولا آخری حجت دی زیارت نصیب فرما، میرا مولا زداری سید الشہداء علیہ السلام دے صدقے وقت امام علیہ السلام دا قرب نصیب فرما، میرا مولا ساڑیوں غلطیاں، ساڑیوں گناہ، ساڑیوں گستاخیاں، ساڑیوں نافرمانیاں جڑیاں درمیان آئلن میرا اللہ ذکر حسین ابن علی دے صدقے معاف فرما، آخری بادشاہ دی زیارت نصیب فرما، میرا مولا اپنی عزت اور عظمت دا واسطے اس عزاداری نو، اس کوشش و کاوش نو اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما۔ بابا جی سید ارشد شبیر شرازی شاہ صاحب دے اور انہاں دی سنگت دے عزت، رزق، بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما، آمین۔ سارے آخ دینا میرا مولا سید الساجدین علیہ السلام دی عظمت دا واسطہ یہ جتنے اول تو آخر عزادار، حبدار، ماتمدار، شیعہ اہل سنت، زن مرد، جوان، بچے، بزرگ جتنا سفر کر کے آئے، جتنے قدم چل کے آئے، میرا مولا اپنی شان دا واسطے جو مریض آئے شفا عطا فرما، جو مریضاں دی شفا واسطے آئے صحت کلی عطا فرما، بے اولادہ نو نیک نرینا صاحب اولاد عطا فرما، مقروضاں دے قرض ادا فرما، میرا مولا انہاں لوگاں آمد امام تک سلامت فرما، الہی میری ملت جتنے جوان موجود ہیں تشریف فرمائیں، ہر قدم تے اپنے وارث دی حمایت نصیب فرما، سارے آمین اکھنا بہت بڑی دعا دے کے جا رہے ہیں، میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب، الہی آمین 14 دی زیارت نصیب فرما، 40 دے سلسلے جتنے لوگ جا رہے ہیں میرا اللہ انہاں خیر فرما، انہاں دے زادرات اضافہ فرما، اور سن بھی مظلوم کربلا دی زری پاک دی زیارت جلد از جلد نصیب فرما، میرا مولا والآخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما، انہا حسین بادشاہ دی دیوانیاں ہر آفت، وبا، بلا، مصیبتوں محفوظ اور معمون فرما، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا الرحم الراحمین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوات ایسی کہ ساری دعاں مستجاب ہو جاویں، ایک ایسی صلوات سارے شبان تلاوت فرماؤ جو زندگی دے گناہ معاف ہو جاویں، اللہم صلی علی محمد، اور اپنی اپنی جلد زیارت کربلا مولا وسطک صلوات عزت ابو الفضل العباس علیہ السلام، اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریے جی، اجازت سارے شہبان دیجیے میرے بھائی، الحمدللہ کہ خالق لم یزل نے تواڈی زیارت دا شرف مالک نے بخشیا، مولا اس عزاداری نو اس سلسلے نو آمد امام تک جاری ہو ساری۔ آج دی مجلس میری مرضی ہے کہ 21 محرم تو ذکر شروع ہے سید الساجدین علیہ السلام، تو بادشاہ دی 5 محرم شہادت گزری ہے، تو میں کوشش کیتا ہے کہ مختلف شہنشاہ دی گزری ہوئی گزاری ہوئی زندگی تے مختلف پہلوان تے گفتگو کیتی ہے، تو میری مرضی ہے کہ ایک ٹکڑا عظمت امام علیہ السلام کا میں تواڈے گوش گزار بھی کرا، کیونکہ یاد رکھیا ہے بڑی عظمت مالک امام ہونا، اللہ کی حجت ہونا،
یہ طے شدہ امر اس خاندان دے افراد واسطے جنہاں اللہ نے اپنی دنیا اٹھے حجت بنایا، مالک بنایا، لیکن یاد رکھے حجت ہون تو ہٹ کے انہاں اس نال عشقی اتنا کمال کیتا ہے اللہ تعالی زندگی عشقی ایسا کمال کیتا ہے، انہاں اس نال سانجھ ہی ایسی بنائیے کمال ہو گیا ہے۔ اگر تسی جدوں تاریخ پڑھتے ہو ائمہ علیہ السلام دی اور انہاں دے عشق دا مظاہرہ ویکھدے ہو کہ کس اندازے سے اپنے خدا نال محبت کر دیں، تو کوئی چیز اپنے اللہ کو پیاری نہیں کرتے۔ اور پھر میں اسی سارے گداگر اس دروازے دے، کوئی بھی ہے گداگر اس دروازے دے، یہ منگنا اس دروازے تے پہنچا ہے، چونکہ واسطہ انہاں دا اتھے قبول ہوندا ہے۔ بابا جی جس نے عشق حقیقی آکھیا جاندے نا، عشق حقیقی وہ یاد رکھا ہے وہ اللہ اس گھرانے نال کیتا ہے تے انہاں اس نال کیتا ہے، باقی دنیا کھاتی پیتی جاندی ہے۔ تو جو ہے مولا زندگی دا تھوڑا سا بیدار ہونا نیالا، ہر چیز قربان کر دینی یا جزاک اللہ۔ تو میرے بھائیو سب تو پہلے موضوع راستہ کر لگی ہے کہ میں اپنا کی چاہاں اس کے بعد انشاءاللہ پھر بادشاہ دے نعرے دا سلسلہ بھی سارے تو پہلے یہ دیکھو کہ اللہ نے سید الساجدین علیہ السلام نے امامت نمبر کیڑا عطا کیتا ہے۔ آج سلام پیش کرنا ہے شہنشاہ پاک دی بارگاہ وچ، آج ذرا قرب امامت چاہ کے، لطف امامت چاہ کے، ذکر امامت لطف چاہ کے ذرا غور کرنا، کیونکہ بادشاہ دا مسائب بھی زیادہ پڑھیا گیا، اور یہ وجہ ہے کہ انسان جو دو فضائل میں ذکر سید الساجدین کرتا ہے تو آنکھ دا وضو شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آج میری مرضی ہے کہ شہنشاہ دی 57 سال دی 56 سال دی گزری ہوئی زندگی چونی، اور بالخصوص 61 ہجری تو 95 ہجری تک دے جڑے حالات ہیں انہاں دے چویچی کہ کس عظمت دے مالکن سید زدہ اور مصیبتاں اور جڑیاں سید الساجدین کے حالات آئے بالخصوص 61 ہجری تو 72 ہجری تک، اور ولید جیسے ملعون اور حشام جیسے ملعون اور 3.5 سال دے یزید ملعون دی ایک ایسی بربریت اور ایک وحشیانہ حکومت دا سامنا کرنا، تو سید الساجدین علیہ السلام دا سلام بڑھن ہے، جو کہ جتے پوری انسانیت دی ہمت مک جاندی ہے نا، اتھے سجاد پہلا قدم رکھ دے سلام پیش کرنا ہے اپنے حق دے جواب حیدری۔ اور اس بات کو بسم اللہ، اور اگر اس بات کو محسوس کیتا جاوے کہ کیسی زندگی گزاری ہے سید الساجدین علیہ السلام، تو امام علیہ السلام دی زندگی جو ساڑھے واسطے سکھن واسطے لاتعداد چیزیں۔ امام سجاد ہے بھئی گیٹ والے صاحبان اگر صرف بہ جاؤ ایک تو شور ختم ہو جاسی، اگر سی تشریف فرما ہو جاؤ تو پچھلے بندے پہ جڑے گیٹ تو باہر ہیں وہ بھی عبادت شامل ہو جاتے ہیں۔ توجہ کرے صحیح، اسا اپنی ڈیوٹی آپ کے پوری کر دیتی۔ غور کرنا جوانوں، کتنی تسی مصیبت اور مشکل اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہو کہ جڑی کسی ایک انسان تے آئی ہوئے، تو سید الساجدین وارث کربلا ہے، وارث کربلا ہے۔ سید الساجدین علیہ السلام نے جڑے جڑے مصیبتاں دے بھار سینے اتے ٹھلے نے، یعنی ساڑھے وچ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس نے فضائل پڑھ رہے ہیں جس نے ایک دن نے 72 دفن کیتا ہو۔ ایک موت، ایک جنازہ اگر دروازے تے ہوئے تو انسان دی کمر جھکا دیتا ہے۔ ایک دن صبح تو شام دے کر ایک جنازے واسطے نسنا بجنا پیدے ایک بندے کو شام میں محسوس کرتا ہے کہ بدن دی طاقت ختم ہو چکی،
اگر غسل کفن بھی شامل ہوندہ اور دفن بھی شامل ہوندہ اور جنازہ اٹھانے رکھنے بھی شامل ہوندہ ہے تو تسی ادراک نہیں کر سکتے کہ کس بلندی دا نام ہے سید سجاد. تو مولا دی زندگی سکھن واسطے جتے مختلف چیزیں وہ تو امام سجاد علیہ السلام دی زندگی ایک ساڑھے واسطے چیز سکھن واسطے وہ ہے جرت. ہمت بھی آپ سے ہمت جرت دی شکل لگے جا کے رہتا ہو جاندی ہے لیکن میں تھے لفظ جرت استعمال کر سا اور لفظ جرت کو استعمال کر رہے ہیں جس یزید دی یزیدیت ایک پل واسطے ذرا 61 ہجری ہے سارے آ جاؤ 56 ملکان دا حکمران آئی یزید علیلان والعذاب. آج جس دی قبر بھی نہیں لبدی اس دی قریب 3 بر اعظم تے حکومت دا جھنڈا لہرا چکے ہیں. سید ساجدین علیہ السلام نے ثابت کیتا ہے عاشورہ تو بعد بھئی بڑی تو بڑی حکومت اور طاقت نال ٹکران واسطے تواڈے نال بندیاں تو ہونا ضروری نہیں تواڈے نال اس کا ہونا ضروری ہے. کسی بھی باطل حکومت طاقت دے سامنے سر نہ چھکایا جاوے تو اس واسطے افراد کی ضرورت نہیں ہے. اور ساڑھے آئمہ تحرین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام نے سید ساجدین نے محمد ابن علی نے جعفر ابن محمد نے موسیٰ ابن جعفر نے علی ابن موسیٰ نے محمد ابن علی نے علی ابن محمد نے حسن ابن علی نے نہ تنہائی جنگ لڑی گے. اگر تسی ہسٹری تو واقف ہو جوانوں تو کسے ساتھ نہیں دیتا امام حسن علیہ السلام دا. آل محمد حقدار ہون دے باوجود اقتدار کیوں نہیں آئے؟ حقدار ہیں اقتدار کیوں نہیں آئے؟ ساتھ نہیں دیتا دنیا نے. امام حسین علیہ السلام نمایاں کیوں ہیں بکھرے کیوں ہیں؟ مولا امیر علیہ السلام ساتھ نہیں دیتا. جدو لوگ جڑے مولا متقیان نے سفین پیڑ بند دیتا نہیں سمجھے. خارج نال جڑی بادشاہ نے جڑی جگہ لڑیاں میرے بھائیو مہروان دی جنگ اگر تواڈے سامنے ہے جدو معصوم کل مخلص لڑن والے آ جاندے وہ ساتھی کے پہاڑ اپنی جا تو ہٹے مگر وہ امام حسن علیہ السلام نے ساتھ کسے نہیں دیتا. امام حسین علیہ السلام نے 72 ملے تے 72 نو 9 لاکھ نہ لڑا دیتا ہے. اپنا زبان بولے سلام پیش 72 ملے اور 72 آج تک نمایاں حیدری 72 آج تک بلند 72 بے مثال بے نظیر. اچھا سید ساجدین علیہ السلام کس ساتھ دیتا 2.5 سال بائے مارکہ گزرے کیڑا پچھو جا کے لڑے ہیں سید ساجدین واسطے کون شام اچھ گیا ہے کہ جدید علیہ السلام نے گل کی تھی. امام محمد باقر علیہ السلام نے 2 دفعہ شام بلایا گیا اور اس ادوار جیسے جیسے واقعات ہوئے جیسے زندگی نہ 2 امامہ نے گزاری ہے 4تھے شہنشاہ اور 5ویں شہنشاہ تو اگر کوئی حالات تاریخ پڑھ لو تو روح کم جاوے اور ساری زندگی ہو سکتا ہے کہ انسان دی اکھا جو نیند ہی اڑ جاوے. شہنشاہ پاک نے خود فرمایا اگر میرے مصائب جو میں بیٹھے تسی سن لو تو مسکرانا چھوڑ دیو. تو ذرا غور کرو کہ شیعت جیسے ادوار جو گزر کے آئیے اور چھٹے شہنشاہ پاک جس بادشاہ دے نا تے تیری میری فقہ دا نا ہے اور تسی عمل پیرا اس امام سے بندے سوال کیتا مولا تسی منصور دیوانگی دے مقابلے قیام کیوں نہیں کرتے بندے تو تواڈے نال بھی ڈھیر سارے غور کرنا. تو چھٹے شہنشاہ پاک فرمایا انہاں بکریاں جتنے بھی مخلص لب جاندے نا بسم اللہ. اگر
تو جدو بعد بھیڑ بکری نو گنیا گیا تو انہاں دی تعداد ہے 12. مخلص نہیں ملے کسی نے. 7ویں شہنشاہ پاک نے اگر دور امامت پڑھ کے ویکھو تے اپنے ہی بندے 4 حصے تقسیم ہو گئے. 4 حصے تک کسی عبداللہ افطر نے امام ملیہ منصور دیوان کی تجوریاں دے منہ کھول دیتے. امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دے بھتیجے نے دعوی امامت کر دیتا. بیٹے نے دعوی امامت ہو گیا. ایک گروہ سائیڈ پہ ہو گیا. تھوڑے دے بچ گئے. کبھی تو سوچے نہیں بھئی حجت خدا دا جنازہ پول بغداد تے پہ آ رہا تے کوئی جان ہی نہیں آیا. مخلص کوئی نہیں ملیا. اس در نو کسے پہچانیا نہیں. امام رضا بادشاہ نو زبردستی لے کے جانا مدینے پہ جا کے ولیعہد بنانا کیوں ہے؟ پیچھے لڑنا نہیں کوئی نہیں. امام محمد تقی الجواد علیہ السلام محض 28 سال دی عمر زہر دے دینا اور ام فضل دا امام زہر دے کے در دے بار کھلو کے تاڑیاں مارنا. جدو سن اپنی ہستی دا پتہ لگ گیا نبی اسے کرن کی آیا. اے نماز روزہ آئی زکاة خم جہاد تھی بہن دایا اے زاکر مولوی نو گل کرنی. جدو تن اے پتہ لگ گیا نا سارے بھئی اپنا منشور سمجھ لینا. جدو تن اے پتہ لگ گیا نا کہ تسی او قوم ہو جڑی پوری دنیا تے حکومت دا ارادہ رکھ دی ہو. جدو اے احساس ہو گیا کہ تسی او قوم ہو جڑی پوری کسے دے انتظار چو. اسی کسے دے انتظار چاہاں جدو ساڑھے امام علیہ السلام دا ظہور پر نور ہو جاسے تو ہم رکاب ہو کے شہنشاہ پاک دے. اسی نہیں تو ساڑھیاں نسلان اسا حق دا علم بلند کرنا ہے. جیڑا حق دا طرفدار ہوئے نو کتی باطل نو راضی نہیں کرتا. آئے آئے مہربانی بابا جی مولا زندگی دا رات فرماوے. جوانوں بڑے سمجھنا لی بات ہے. جدو سن اپنے منشور دا پتہ لگ گیا تو آج بقیت اللہ العظم امام حسن عسکری علیہ السلام کو 9 سال کی عمر یتیم کر دیتا گیا ہے. بقیت اللہ العظم علیہ السلام تو غیبت کیوں ہیں کبھی سوچے جوانوں کہ غیبت کیوں ہیں قائم آل محمد علیہ السلام ساتھ نہیں دیتا کسے. آج بھی کون کتنا ایمان مستجیر ہے. کون کتنا شہنشاہ پاک میں یاد کرتا ہے. ملاقات با امام زمان دیاں لاتات کتاب آئی ہوئی ہیں. مارکیٹ روز کتاب آ رہی جنہ بندے انہوں ملاقات ہو رہی ہے. امام علیہ السلام نہ زیارت ہو رہی ہے. تین من کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ نے 2 چیزیں زمانے چھوڑی ہیں. انی تارکن فکم الثقلین اپنے محبوب دی زبانی کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی. ایک اپنی کتاب اور ایک اطرت اہل بیت. قرآن موجود ہے. اطرت اہل بیت جو قائم آل محمد موجود ہے. آسان جو نسخہ دے کے جا رہے ہیں کوئی بھی اپنے آپ میں جج کر سکتا ہے کہ میں وقت امام دے کتنا قریب ہوں. امام نظر نہیں آ رہے قرآن کا نظر آ رہے ہیں. یہ تو آٹھے مزاج ہے جملے اتنا بول لینا. جو جتنا قرآن دے قریب ہے اگر امام علیہ السلام ہوں دے تو اس بندے شہنشاہ پاک دے بھی اتنا ہی قریب ہونا ہے. جی میں قرآن میں کسے مرنے ہوتے کسے کل ہوتے کٹ لیا جانا ہے الماری چوئی. اگر اللہ دی حجت بھی موجود ہوندے تو صرف اتنا ہی ہونا ہے کہ مولا دعا کر دے ہو. ہر حجت نو ستایا اللہ نے اپنے حجت اپنے نور بھیجے. اللہ دے نور نو دنیا نے مارے ہے. میں ایک جملہ کھنا بولے ہو جس دا بولن بار میں سرکار نو چنگا لگ دو ہے. یاد رکھے حسین ابن علی دا انتقام قائم آل محمد دا انتقام نہیں ہے اللہ دا انتقام ہے.
अलैहिस्सलाम نو پردہ غیبہ تے چھپا کے رکھنا اور ہر جاتے حاضر ناظر رکھنا انتظام توحید ہے۔ جوانوں ڈائریکشن اگر ٹھیک ہو گئی نا مالک والے پاس صرف اپنے بے وارث ہونے کا احساس ہو گیا، صرف اتنا ہی احساس ہو گیا کہ ساڈا کوئی سردار ہے، مالک ہے۔ تسی دیکھتے نہیں کہ اپنے پارٹی دے چیئرمین واسطے بندے کی کچھ کر دیں جا، بندے ان پتہ بھی ہے بھائی جھوٹے مرد بھی کوئی دامن نہیں چھوڑ دا۔ جو عدالت پاکستان دی عدلیہ نے جو فیصلہ کیتا اس سے کون اعتراض کر سکتا ہے؟ تو کر سکتا ہے؟ بولو کسی دی ہے ضرورت پاکستان دی عدلیہ دے فیصلے سے اعتراض کرے؟ پاکستان دی عدلیہ نے جنہاں سزا یافتہ کیتا ہے اونا دی بھی گھڑیاں تے بندے پھول پہ سکتے ہیں تے جنہاں دی صداقت دا اعلان اللہ قرآن اس کی کا ہوئے انہاں دے تو مرنا نہیں چاہیے۔ کسی شاہی کا طرفدار نہیں، یاد ہے جانوں کہ نہیں؟ خدا اس ملک نو اور اس لئے امن نو ہمیشہ برقرار رکھے اور اس لئے اندرونی و بیرونی دشمن مالک رشتو نابود فرماوے، کیونکہ سنے سے مٹی تو حسین ملیا۔ اسی ملک پاکستان تے اپنی جان دے نظرانے ہمیشہ پیش کیتے، لا تعداد جنازے سمجھائیں اور اس ملک دا امن چین برباد نہیں کیتا۔ سو دے قریب اسی اپنے شہداء دے جنازے مائنس ٹیمپریچر رکھ کے بھی ایسا پرامن احتجاج کیتا ہے، ایسا کسی دیاں ریڑیاں تے حملہ نہیں کیتا، ایسا بہکریاں نہیں لٹیاں۔ یاد رکھا ہے جوانوں نہ ساڑھا اتنا کم گراف ہے کہ اسی ایسیاں حرکتہ کریے۔ میرے بھائیوں سے رکھنا مشن دی اگر سمجھ آ گئی نا اے سارے معاملات جڑے دسنے پہ پہنے لوگاں بنیاد پہ گفتگو کوئی نہیں کر رہے۔ کسی نو تسی جہنم دی آگتوں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کچہری دے اس شرمندگی تو ڈرا کے مسلح تے کھڑا بھی کر دے ہو، وہ جس در دل ہی بند دے۔ مشن نہیں سمجھ ہی نہیں میں کیوں کھلوتا، جس بندے نے یہی مار خشوع قلب حضور قلب سلیم دی کیوں آئی میں تحریم نے تائید کی تھی قلب سلیم حاضر دل نال عبادت کرنی چاہیے۔ کم از کم بندے نے اتنا تو پتا ہوئے میں کس دی بارگاہ کھلوتا۔ اور جانتا سید ساجدین نے کی جملہ آکھے ہے، سید ساجدین فرمایا اگر مسلح تے کھلون والے کو پتہ لگ جاوے نا میں ویٹ کون رہے ہیں ساری زندگی مسلح ملکہ حیدری۔ اگر اتنا ادراک ہو جائے مہربانی حضور مہربانی سرکار ملکہ نعرہ حیدری اگے کسی نہ کسی بوڑھے 250 سال پہلے کسی نہ کسی صحرا وچ کسی نہ کسی شہر دے کونے گلی وچ کوئی ایک اللہ بیٹھا ہوندا ہے جنہاں دے کول گیا اللہ لب ہوندا ہے۔ ہن تو بہت مشکل جواب ہے، اور تو خدا دی قسم ہے دور ایسا آگے اتھو بچ کے نکلنا ہی مہارت ہے۔ اور اسی اس دور دے لوگ ہیں کسی دوسرے کا نہیں لڑنا، کسی دوسرے قبیلے تے حملہ نہیں کرنا، کوئی تلوار بندوق ایسا نہیں چاہنی، کسی دا سر قلم نہیں کرنا، اپنا کرانا نہیں، ایسا کسی نال نہیں لڑنا، اپنے آپ نال لڑنا ہے، اپنے آپ میں ہی منانا ہے۔ علی جیسا امام کوئی نہیں، اپنے آپ میں ہی دسنا ہے کہ 14 کا رستہ بلندی کا رستہ ہے۔ ملکہ حیدری جزاک اللہ
ایک پیار دے عظیم ترین درجے کا نام ہے. علماء کو فقراء کو معافی منگ کے اس کا ترجمہ جڑا کر رہے ہیں کہ معرفت سمجھان واسطے کہ معرفت کیا ہے. پیار عشق دے عظیم لیول کا نام معرفت ہے، جتھے صرف اس دی ذات نظر آتی ہے جس نال پیار ہوئے. پیار کی جستجو کرو ان ہستیاں نوجوانوں، اور تواڈے پیار دے حقیقی حقدار ہی اے چودن یا انہاں خدا. تواڈے لکھے ہوئے دنیا تسی کسے واسطے بھی شعر لکھ سو 50 سال بعد 100 سال بعد 200 سال بعد مٹ جاسے، سوالن والے مٹ جاسن، وہ الماریاں مٹ جاسن، وہ گھر دکھ جاسن جنہاں دے وچوں محفوظ کیتا ہوسی. لیکن اگر کسے کوئی اس دی شان ایک جملہ آکے ہے، کربلا دا واقعہ منو ان ساڑھے تک پہنچنا منصور دوان کی جیسے لانتیاں دی حکومت گزری، متوکل الاحلان، یہ میں جتنے نام لے رہے ہیں نا جوانوں، اگر سو انہاں دی ہسٹری پڑھو نا تو روح کمب جائے گی. تو آڈی میری زواری یاد رکھنا، ساڑھی زواری ہے جہازاں دی زواری، ایئر کنڈیشن بساں دی زواری، ایئر کنڈیشن کمریاں دی زواری، بوفے سسٹم لگے ان کربلا میں کھانے پوچھے جا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں. یاد رکھا امام حسین علیہ السلام اس کے کعبے نو اونا زوارہ بھی گھیریا. یاد رکھا جتھے سجانے مرن تو بعد وہ تھے وہ بھی زوار کھلوتے ہیں جنہاں ہاتھ کٹا کے حسین دی قبر چمئی ہے. صرف ہاتھ کٹا کے نال پیر بھی کٹا. ذرا سوچنا، کوئی پین کلر دا دور نہیں، کوئی انسان آزا کٹن تو پہلے بے ہوشی دا کوئی زمانہ نہیں. جیندے بندے دا ہاتھ کٹ دینا پیر محبت حسین ہے. اس محفل واسطے، اس کچہری واسطے کوئی بڑا تحفہ لے کے جانا جوانا تیاری کر کے، چونکہ اگے وہ عاشق کھلوتے ہیں جنہاں بندیاں اس کے حسین نے سر تو پیرا تھی کٹے تو انہاں سی نہیں کی تھی. اچھا جڑے نہیں بول رہے تو آٹا کی پروگرام میں بجان دی ہیں، تو آٹی زیادت ہو جاسی تے ملاقات ہو جاسی. اللہ کرے ہو جاوے، اللہ کرے ہو جاوے تو آٹا معاشرت قدم آوے. جس جہان اللہ ہزارہ سال تو سبھا میں جیو تسی چھوڑو مالکہ دی کچہری تھی، لیکن جیڑی اتھے کچہری لگی ہوئی ہے نا، جیڑا اتھے نظام ہے، اتھے ایسا عاشق کھل ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کا. اور میں اکثر امام حسین علیہ السلام نا لسی کی یس کرنا ہے. روزنی جو بیٹھے ہوئے ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے، آزادی ہے، مجلس امام ہو رہی ہے، ماتمداری ازاداری ہو رہی ہے. مومن گھرہ میں جو کھو بڑھیں دے ہم کھو کھاٹ کے کھوچ بے کے ذکر حسین کرتے ہیں. عقد ہو گئے، بچے ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، بچے دی شادی ہو گئی. اجے بھی عقیدہ مخفی ہے، مرد نو نہیں پتا کہ عورت محب حسین ہے. اسی حرم جامعہ کربلا مولا مولا دے حرم جو نکل کے حرم دے اندر ہی جو دروازے دے پہنچتے ہیں ظاہرین اللہ کو لے جاوے وہ تک کے سلام کر کے تو پھر پوچھ کر کے ٹوٹ پہنچتے ہیں. میں اکثر ممبر تے گل کی تھی مورشاہ سرکار روڑی دے اندر انہاں ترے واری کربلا امام حسین علیہ السلام نے ذری چمی عشق دا معیار وکھیا وقت لے آئے کہ انہاں عاشقاں میں سن تو عاشقاں دی زیارت ہی ہو جاوے تے بڑی گل ہے. ایسا کہ عشق دا دعویٰ کرنا ہے. انہاں ترے واری کربلا دی زیارت کی ہے تے پیدل کی ہے. 16 کلو دا پتھر 17 کلو دا گل لٹکا کے کربلا الٹے. پتھر کیوں لٹکایا ہے بھائی حسین والے پاس سے جاتے ہیں سیر اونچا نہ ہو جائے. سمجھ رہے جوانوں جو میں آکھ رہا ہوں. اور پھر بابا جی جدو سلام کر پیدل جاتے ہیں. اور جدو میں پہلی دفعہ میں پہلے بھی ممبر پاک سے بات کر چکے جدو میں پہلی دفعہ تذکرہ سنیا تو میں حیران ہو گیا اور اندیش محبت ہے. لیکن جڑی اگلی گل انہاں میں دسینا سادات رہے میں اسے ٹائم سکر اچھی موجود ہوں. میں آپ کبھی میں ہونے جانے تو جب تک قبر دی زیارت نہ کر لوا پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے نہ کرے میں قبر چم لوا. اگلی گل انہاں فرمایا
سندھ تائیں اپنے پیروں تے پیچھے سفر کر گیا آواز مارو گے نا مولا نو آواز پکارو گے اگر تائیاں نو بلاؤ گے تو جواب ضرور آئے گا اتنے بڑے مجمع میں جو میں بات کر رہے ہیں اور علماء دے درمیان اور باوضو کل ہوتا ہے شہنشاہ پاک زمین پر تھے اور بالکل رستہ بھی سامنے اور منزل بھی سامنے اور پتہ ہے کہ اس کی آج نہیں تکل اس دنیا میں چھوڑنا ہے اے جیڑا روڑی جلوس ہوندہ ہے 9 محرم دا جیسے جو ڈھالاں برآمد ہوندی ہے 9 ذری پاک برآمد ہوندی ہے یہ اسے تاریخ پہ ہوندی ہے جب مور شاہ سرکار نے تیسری باری سلام کیتا امام حسین علیہ السلام نو میں مولا ہون میں بڑھا ہو گیا ضعیف ہو گیا طاقت نہیں رہی جس میں حسین ابن علی فرمایا ہون تو نہ آمی ہون حسین آسی یار ہے زندگی ہے کہ جھوٹ بولنا جھوٹے انسان دی کو جھوٹ دی پہچان ہوئے تو خاک زندگی ہے کسی دی پہچان بد اخلاقی ہے تو خاک زندگی ہے کسی دی پہچان اگر گناہ نال ہو رہی ہے تو زندگی ہو جڑی کردار نال ہو دولت دا ہونا نہ کوئی میٹر نہیں کرتا جوانوں کوئی پیسہ ہے نہیں ہے اور میں اکثر اپنے جوانوں دی ہمت اور حوصلے افزائی واسطے ممبر تے اپنے جوانوں کی ہویا اگر 3 منزلہ گھر نہیں ملیا بالکل تو سب کتی بھی زندگی خیال کی ہویا جو بڑی چھوٹی کار نہیں ملی کی ہویا جو نوے ماڈل دا بائک نہیں ملیا کی ہویا جو پان نوے کپڑے نہیں ملے اے ویک تین علی ملیا یا نہیں ملیا حسین جیسا آدمی ملیا یا نہیں زندگی گزر ہی جانی ہے زندگی ہر بندہ امتحان میں چھے والعصر ان الانسان لفی خسر عصر کی قسم ہر انسان خسارے میں ہے وہ قرآن و کتاب جڑی 14 نہ لے اور 14 اس کتاب نہ لے کی فرما رہے اللہ عصر کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے لولی کوئی بھی گھاٹے دوبار نہیں ہے اللہ حق دیتا ساری انسانیت خسارے ویچے گھاٹے ویچے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک عمل کرن تو پہلے ایمان دا ہونا ضروری ہے ایمان منڈی جو نہیں ملتا ایمان کسی ریڈی تو نہیں بکتا ہوں جڑا بندہ جا کے تلا کے تھا ایمان پیدا کرنا پوندا ہے ایمان واسطے کشف کرنا پوندا ہے ایمان واسطے ریاضت کرنی پوندی ہے اور پھر جڑا جڑ جاوے اس نو ضائع نہیں کری دا ان بچا کے رکھی دا ہے شیطان نو ہر بندے نال کم ہی نہیں شیطان نو تکلیف ہی اس دن لالے جس دن لے چلی دی حکومت ہے بس ختم میرا بیان ہے باتیں ہی سائیں چاندے ہیں جڑیاں ہوئیاں تو اڈے حصے دیاں باتیں تو سید و ساجدین میں آدھا کائنات تے کوئی کڑی ہے ہی نہیں جڑی سید و ساجدین شام لے جاوے ایک جملہ ذرا سن لینا فضیلت آخری جتے اسیر ہیں سید سجاد اتھے صاحب السمان ہیں سید سجاد بولو امام زمانہ ہے یا نہیں تو اسی خود اندازہ کرو کہ کی ہمت سید سجادی کہ جس دی امامت دا پہلا روز ہی عاشورہ ہوئے معمولی بات نہیں ہے جوانوں کدی یہ نہ باتوں سید سجاد بادشاہ تھوڑا سوچنا سن بہت سارے سبق میں
10-15 دن ہو گئے شہنشاہ پاک تے اسی سید سجاد علیہ السلام کو صبر سکھیے کہ صبر دا پیمانہ کی ہونا چاہیے، رویے بدل رہے ہیں، ایک دوسرے نال اچھے بولن دے آداب ختم ہوندے جا رہے ہیں، بزرگ دا احترام، چھوٹے نال شفقت، تربیت ختم ہوندی جا رہی ہے، صبر، چھوٹی چھوٹی مصیبت آ گئی ہے تو انسان بے صبری دا مظاہرہ، صبر سکھو سید سجاد تم، پھر سید سجاد کو سخاوت سیکھو کہ گھر لٹیا بھی جاوے تو اس دن آتے کی میں لٹائی جائے، پھر سید سجاد کو عبادت سیکھو، عبادت جگانو، ساڑھے کوئی بھی ایسا نہیں جو 1600 میل پھوپیاں نال سفر کیتا ہو، کسی تو نہ پوچھو، اللہ کو پوچھ، اللہ تیرے تو کی ڈیمانڈ کرتا ہے، 14 تو پوچھ، 14 تیرے تو کی ڈیمانڈ، جو منگلے نو دے دیو بس، زندگی گزارنا نام دے نام تے لطف بھائیو، بندے جھوٹ بول کے جھوٹ دا لطف لے آئے، لوگاں بے ایمانی دا لطف لے آئے، سجدے دا لطف کیوں نہیں لے آتے نہیں؟ انہاں دی محبت دا لطف کیوں نہیں لیا دنیا نے؟ جانو میں تو ایک نصیحت کرنا چاہنا، جب تک حق سچ دا معراج نہ کر لو نا دنیا نہ چھوڑ دو، اس لطف نو اپنائے بغیر محمد آل محمد آتی اللہ آتی رسول و اولی الامر منکم، یہ اتنا بڑا اعزاز آتی اللہ دا جڑا کسی کو ملتا ہی نہیں، یعنی اللہ دا مطیع ہونا، کوئی ہوئے میں ضرور خبر دے دینا سی، معصوم فرمیتن ایسے بندے تھی سفر کر کے زیارت کرو کہ آتی اللہ واقع رسول و اولی الامر منکم تے پردے زندگی گزار رہے ہو، یعنی اللہ دی نافرمانی کرنی ہی نہیں، یہ بیج یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، آتی اللہ، اللہ دی اطاعت، اور جوانوں اے عشق خدا، اے کربلا دی آواز، اے عشق خدا، عشق لا الہ الا اللہ، اے او بلند عظیم چیز ہے جڑی ہر کسی ملتی نہیں، محبت خدا اے ہر کسی کو نہیں مل رہی، اللہ دی یاد، اللہ دی تڑپ، اس اللہ فل شہن قدیر علیہ پاس توجہ ہونا، ایک کربلا کی صدا ہے، ایک کربلا نو مولا کیوں آکھیا گیا کہ سوچیا نہیں جوانوں، مولا اس جانوات ہیں جتے صرف اللہ ہوئے، جتے صرف اللہ کی حکومت ایک عرش مولا، جس دن آن کی ابتدا جاندہ نہ انتہا، ایک کربلا مولا کی میں ہوئے ہے، کربلا وچ بھی حسین صرف اللہ دے ذکر کیتا ہے، اکبر دیا پتر مرا کے بھی آکھے جے تم آکھے تا میں داڑھی چوم لما، قاسم جیسے بھتریجے ایک پل وسط سوچو، اسی تا اپنے یتیم بھتریجے دے ہاتھ کٹ بھی نہیں لے سکتے تے حسین ٹکڑے چھوڑے قاسم دے، علی اصغر بادشاہ دے گلے چ تیر محبت خدا نو دل وچ بساؤ کربلا دے سائے وچ، گڈیاں دے دیندا ہے، اپنے نام فرمان مختلف، کسے نو بھی زیادہ پیسے دی ریل پیل وچ ویکھ کے یہ اندازہ نہ کرو کہ اس تے رب راضی ہے، رب دی رضا دا معیار محبت محمد والے محمد، پیسہ جیسا ایک ایک عیسائی دے اکاؤنٹے چے، ایک ایک یہودی دے اکاؤنٹے چے، وہ توڑے ملک دے بجٹ نالوں دے مہینے دی انکم زیادہ ہے، پیسہ معیار نہیں ہے، ہر شے دے دیندہ، گڈیاں، کوٹیاں، رقبے، جائیداداں، وہ اگر نہیں دیندہ کہ اپنی محبت نہیں دیتا، اپنی محبت اس نو دے گا جیڑا اس دے قابل ہوئے گا، جیڑا اس دے لائق ہوئے گا، اسی نوے کپڑے پا کے سجدہ نہ کریے، اسی محمد والے محمد علیہ السلام نو اپنا کے ولایت نو واجب من کے، اگر اسی دنیا دارہ دی گل کر رہے ہیں سجدہ نہ کریے، آج نہ شکر دے ایک معیار دیکھی، جب سید سجاد خطبہ دیتا نا شام دے دربار ہے، پہلا جملہ ہی آکے نا ملائکہ نو سجاد حیران کر دیتا، لوگا سمجھیا کہتی اپنے سفر دیا شکایتہ کر سی، سید سجاد فرمائی یزید حمد اس اللہ دا
بندہ علامت شکایت کرنا شروع ہو جائے. اللہ پہلی بیٹی دیتی سارا سال دعا منگتے گزر گئی, دوسرے سال پھر بیٹی ہو گئی تو منہ بن گیا بندے دا. شامیاں دے تابع ہو کے زندگی گزارنا ہی تو مومن دا ہدف ہے. اے اولاد ازمائش ہے, امتحان ہے. نالے بیٹی دی قدر ہر کسی سے نہیں ہو. دھی دی قدر پوچھنی ہے تو محمد مصطفیٰ تو پوچھ. بیٹی دی قدر پوچھنی ہے تو سید الشہداء تو پوچھ. دھی دی قدر پوچھنی ہے تو شام دے قیدی تو پوچھ. وہ میں صدقے ہو جاواں, سردی دی رات ہوئے نہ اللہ نہ کرے پیو مر جاوے, ہر کوئی رو رو کے ٹر جاسی. ہمیں جیڑی لمبی رات ہوئے نہ دھی نہیں سمجھی, ساری رات کھلو کے وینٹ کر کے آدھیے بابا میرے پیکے مان مک گئے. بیٹی کی تربیت پرورش بہت کچھ آکھنوں, بہت کچھ بات کرنوں, کردہ بیرانا کسی نہ کسی حوالے نال مختلف پلیٹ فارم پہ کھلو کے جوانہ نال بات کرتا رہنا. اسی کسی بھی عمل صالح نو نہیں چھوڑنا, کسی عمل دی مخالفت سے جو محمد والے محمد نے واجب کیتا ہے اور اللہ نے نام دی زبانی کرایا ہے. کیوں بابا جی اساس تو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا. کلا حسین زبا نہیں ہویا, حسین نال نماز زبا ہوگی. کیڑے رنگے چن حسین جدو ضربہ چلیا سجدے دی حالت چن تو صرف حسین ابن علی دا سرطن تو جلا لی. جی میں ایک مظلوم ہے ہمیں سجدہ بھی مظلوم ہے. دارین قربان کر دے میں جوانوں, ہر پل کوشش کرو, ہر پل تیاری کرو. شاید میرے مالک پڑھانے ہی کو چاہتے ہیں جو میں پڑھیا, ورنہ میں خطبہ سید ساجدین پڑھنا چاہتا ہوں. آؤ سید سجاد نے خطبہ دے کے مصائب دا پہلا لفظ یزیدیت نتھے بالا کر دیتا, ثابت کر دیتا کہ رسول دا قاتل ہے. امام حسین علیہ السلام فرمایا او شام آلے ہو کہ جیڑا سر تشت چے اے نواس رسول دا سارے صرف پیغمبر دا سارے جس نے اس باقی کھایا نو زہرا دلالے. رنگ بدل گیا, نیزے چھپا لے لوگاں نے. اس ظالم نے اتنا غصہ آیا, اس نے فوری آرڈر کی جیسا کہ اب زندان شام بسیدہ پرانا نوح علیہ السلام دے زمانے دی عبادت گاہ وہ سجاد نو زندان دیتا جاتا. نال فارس دے دروگے لا دیتے کہ تسی صبح بھی مارنے قیدی نو. آج زندان دے مسائل پڑھن دے دلے ایک وینٹ کرنا چاہنا تو ان زندان یہ نہ سمجھنا کہ زندان میں جا کے بیویاں بہ گئی ہیں تو سید سجاد بہ گئے. ذرا دب سنے ایسا کہ زندان نے فارس دے دروگے لائے, بے عرب دمشق سے لائے, ہو سکتا ہے کوئی رعایت کرے سجاد نال. فارس دے لائے ایرانی دروگے, شکی القلب جڑے کسے سے ترس نہ کرتے, انہوں نے آرڈر کی تھا صبح بھی مارنا ہے کہتی, شام میں بھی مارنا ہے کہتی, بھاویں بھیڑا مردیاں ران چھوڑنا نہیں. میں نے اس قیدی دی موت دی خبر چاہی دیئے, اس ساری پولیسی جو مٹی چھ ملا دیتا, اس قیدی دی موت دی خبر چاہی دیئے. جدو زندان سید سجاد آگے پھپیاں نال تو سید سجاد سجدہ اتنا کر دیں, ایک گھٹ پانی دا سجدہ, دوسرا گھٹ پھر سجدہ. سید ساجدین صرف نام نال نہیں ہوئے, جتنے سجدے سید سجاد علیہ السلام نے کیتے اتنے دنیا کسے بھی نہیں کیتے. قدم کا 2000 سجدہ تو ہر رات کر دیا سید سجاد. تو بعد از امیر المومنین سید سجاد جڑے ہر رات 2000 سجدہ کر دیا. زندان میں دروں پہ پہنچے, ہاتھے تازیان نے بھی قیدی نو مارنا ہے تو اگے سفران دا مکے ہو جائے. ایسا کہ آج رات دی مار نہیں برداشت کر سکتا. صبح یزید نو اس دی شہادت دی خبر دے کے نام لینا ہے. یہ جدو آئے تو سید سجاد دا سر سجدے تھے, اور صحیفہ سجادی دی اگر کچھ دعا پڑھی ہوئے تو مناجات ایسی عرش نہ لگی ہوئی ہے, ایک نور نکلتا پہ وجود امام انچو جڑا عرش نہ لگتا. صاحب زمان ہے نا, وہ دروگے ڈر گئے جدو انہاں مولا دا کلام سنیا جو اپنے اللہ نال کر رہے ہیں, انہاں دے دل نرم ہونے. ایک تجامے تو ہی دے جڑے مارنا ہے نا, انہاں تازیان نے ہٹھا کر لے. ایک دروگے دوئے نو آکھے مارنا کیوں نہ ہو, اس آکھے سجدہ تو کر لوے.
سجدہ سر چاہے پھر اسی ظلم کریے، لیکن سجدہ مکمل کر دیا تو انہوں نہ درو گیا اپنے اپنے تازیہ میں کانٹ پیچھے چھپا لے تو امام دا کلام سن کے نہ اکھا میں جانسو کوئی بدلان سامن دے سید سجاد سیدھے جو سر جایا سامنے کھلوتے درو کے نظر آئے فرمائے باقر ذرا میری کانٹ تو کمیز ہٹا جنہیں سید سجاد دی کانٹ تو باقر کمیز اٹھایا نہ انہوں نے ہاتھ جو تازیہ دے ڈھے پہ قدمہ کے ہاتھ لا کے پیادے تو کیڑا شریف کہہ دیئے اے یزید کیوں آتا ہے نسوہ بھی مارو تشان بھی مارو میں پوچھ سکنا تیرا جرم کیے سارے رل کے ہائے کرے آئے سجادہ دن ساڑا جرمے ساڑی ماں دانا زہرا سجادہ دن ساڑا جرمے ساڑے دادے دانا علی ابن ابی طالب ساڑا جرمے اسی وارث محمد مصطفیٰ اینا پھر سید سجاد نو مارے آتے اے انتظام توحید ہے ہندادہ یزید دے گھر ہونا انتظام توحید ہے جس طرح فرعون دے گھر آسیہ دا ہونا انتظام الہی ہے اس طرح ہر مقام کے سائیاں دے بندے بیٹھے ہوئے کدی سچ اگر باطل طاقتہ ہر جاتے اگر وہ کام کر رہی ہیں تو حق دے نمائندے بھی ہر جاتے ہیں بس پہچاننا لیا جدو آکھ دا مزاج بدل سی تو خود بخود تو نظر آتا سی ہر وقت پڑھنے نالے لو شیعہ سنی جوانا ہو ایک بین جس کے مورے لی دیا 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 دروغ زندان کچھ بھی نہ دے رپورٹ لکھ دیں دے یزید نو آج بھی بڑا مارے ہے آج بھی بڑا مارے ہے آج بہنہ منٹا کر دیا رہی ہے آج ماما رو دیا رہی ہے نسا کسے دن منی نسا مارے ہے کچھ دن تائیں کہہ دیا پہ خون رو رو مر جا سکتا لیکن آنکھ دے کچھ نام ایک دن نہ ایک در ہوگا روایت سامنے آگئی ہے جی تیسری باری میں محرم سفر سے روایت آج پڑھن لگا سید سجاد علیہ السلام کو لکھ در ہوگا کیا ہے کہہ دی جی آخر سادہ نوکری دا مسئلہ ہے مہربانی کرو تھوڑی جی زحمت فرماؤ تھوڑا جی ساڑھے تے سان کر دے ہو اگر یہ خبر یزید کل چلی گئی وہ ساڑھے تے ظلم کر سی سن قتل کرا دے سی ساڑھے بچے مرا دے سی سید سجاد فرمائے ہویا کی یہ وین کرن دے بھی لوڑ نہ پوچھ کے اگر بات سمجھا لئی اس حد بن کیا کہ روز ایک بی بی نا زندان دے باہر بے کرون دیئے ساری ساری رات رون دیئے شالا اولاد تک اپنے بیٹا ساری ساری رات رون دیئے اور اگر یزید نو خبر ہو گئی سید سجاد فرمایا ساڑھی تا کوئی مستور بھی نہیں جڑی زندان دے بار بے کروے جس ویلے تسی دروازہ بند کر دیں دے ہو تسی آپ ہی صبح آ کے کھول دے ہو اسی تو ساری رات اللہ کی عبادت تک مصروف ہونے ہیں اچھا اگر آج جو آوے نا بی بی روے مولا پھر میں تم دستا ضرور دستا رات ہو گئی کسی آنکھ نے بیڑیاں ہلائیاں کہہ دی امام وہ بی بی آگے گئے سید سجاد فرمایا اما علیہ رو کیا دیشالہ مر جا دیا علیہ میں تیرے دکھ نہ بیکھا سجاد اما ذرا پتہ کرو نا کیڑی بی بی ہے جڑی زندان دے بار بے کروں دی پئیے پھر آمان کے پتران دی موت دی مکی ہوئی زندان دیا دیوارہ نپ کے جدو بیرونے پاس میری سین آئے نا ویکھے کالے برکے علی بی بی ہے ایک لب لکھنا چاہنا معافی نال جندے برکے تے خون لگیا ہوئے جڑی دیوار تے متھا رکھ کے پیا دیئے ہائیو میرا بھجدے گھوڑے تو رہن آلا ہائیو میرا 96 گھنٹے دا پیاسا حسین مادمیوں تو علی آئے سننا چاہنا روگی پہ آدھی کون میرے حسین روان علی آواز آدھا زینب سنیان میں تیری ماں زہرا سبحان اللہ سبحان اللہ تاریخ ہے ملتا ہے جوانوں کہ سید سجاد جتنی دیر مولا زندان دے اندر باندھے آنے سیر نو سید سجاد جتنی دیر ایک دن اندر ہو گئے دوئے نو آکھے یار چابی دے میں کی کردہ اس کا تو چابی بن دے اس چابی نے اس تالا کھولے صدبہ احترام سر جھکا کے پیادے سید سجاد محمد باقر
تسی باہر تشریف لے آؤ. پھوپیاں گھبرا گئیاں. سجاد خیر ہو فرمایا میں کچھ نہیں، اے سجاد تے احسان کرنا چاہتا ہے. امام پتہ نہیں کوئی مجبوری آئی، سجاد اٹھنا تے نال باقر اٹھنا. ذرا سوچ لے منظر، سوچ لے تیری اپنے ہار نکل جاتی. مجبوری ہے یا رسی ہیکا گال دو ہے. اوہ میں صدقے امام محمد باقر علیہ السلام دی ایک روایت میرے سامنے آ گئی. اوہ میں صدقے ہو جانا، اس روایت کے بعد ہی کر پھٹتے وہ میرے سامنے آ گئی ہے. میرا کلیجہ ہل گیا جدہ رسیاں تو مائیاں نے نا کربلا چوں ایک رسی وے 16 سیادادیاں قید معصومان وکھرے اٹھتے بہایا نے. اگر شاہ صاحب دے پھوڑی بچھامن کوئی شک نہیں، میری نیت کوئی شک نہیں، تیری عقیدت کوئی شک نہیں، تیسے جملے تے مجلس ہو جائے گی. جدو سارے نے رسیاں بن لیا ہے نا، امام محمد باقر تنہا رہ گئے تے رسیاں ختم ہو گئیاں. اے شمر فوجیاں واقعہ اس بچے تو قید نہیں کیتا، انہاں کے رسیاں ختم ہو گئی ہیں. جتنا کر سکتے ہو ماتم کرے آئے. اے شمر آتا ہے دیکھنا اس بچے دے وال لمے نا، اے دے ہاتھ دے والا میں سے بن دے. ماتمی جوانا محمد باقر دے ہاتھ والا نار بننے گئے. مرحبا سجاد مدینے علموں کر کے پیادے نانا دین بچے آئی کوئی نہ. مرحبا مرحبا والا نال محمد باقر علیہ السلام. اساں کدوں مقتل پڑھیے جب اساں کدوں درد پڑھے. اگر اسی درد پڑھیے ہاں مقتل پڑھیے ہاں تے کنوں چ خون جاری ہو جاوے. اس وجہ تو کاج کے مضمون پڑھیں بھئی آج ٹر جاویں کل وقت امام رون کھڑا جاویں. پر نہیں مٹی تے بہ کے جڑے دیوانے میرے مولا دے ایک دو درد سن سکتے ہیں. یہ بزرگاں نے روایت بھی پڑھی ہے کاج کے پڑھی ہے جو ہر کوئی سن کے ٹر جاوے. ورنہ اگر صرف شام غریباں پڑھ دیتی جاوے. امام حسین علیہ السلام دی شہادت کدو پڑھی گئی ہے؟ مقتل داڑی 9 حصے ہیں تقسیم آئی. 9 حصے میں تاریخ پڑھ چکے ہیں لیکن ہمت نہیں ممبر تک کنے پڑھیے. کون برداشت کرے 9 حصے؟ پاک چھوٹی معصومہ حسین دی شہادت نیجے تک نہیں پڑھی. شہنشاہ ابوالفضل عباس دی شہادت نہیں پڑھی گئی. گلاں پڑھیاں گئی ہیں ورنہ حسین ابن علی نے بھرا کے لیے بلاو ہائے کر کے رومانا لے. سید سجاد نو دفنان کا عباس ملے ہی نہیں پورا. میں صدقے ہو جاؤں چھوٹی سین دے جڑے بہن جتنا ستایا گیا ہے. میری اس مسافر شام سین اتنا تو تاریخت پڑھو جوانوں مسائل میں خود پڑھو تاکہ ذاکر اگر پردہ بھی پا رہے ہوئے عقیدت دا تو تواڈی آنکھ اس میں راج تے پہنچ جاوے. جی میرے سامنے روایت آئی ہے ترین قربان کرا دوویں پیو پتر نہ بازار وچ بیٹھ گئے. دروغات بن کے پیادے جی اسی دیکھنے سارا دن تسی سر بلند نہیں کرتے. اسی جان دے ہاں تسی غیور ہو تانوں کو ماں تے بہناں دے زخمی سر نظر آندے. تو سفار تشریف فرما ہو گے کرو تو جدو شام ہو جاوے نا پھر تسے زندان میں چلے گئے کرو. سجاد دعا فرمائی. اتنی گل کر کے پیو پتر باندھے پہ آنے یہ دوسرے دروگے اس کھولنا دنو آکھے ہوئے اتنے احسان قیدی تے نہ کارو اتنی مہربانی نہ کارو. ہے تو قیدی اگر ایک نہیں چلا گیا جاننا ہی جدی ساڑھے نال نہیں کرسی ہی کت نال نہیں دعا ہتھا نال دروگے منہ تے ماتم کیتا ہے. منہ تے ماتم کر کے پیادہ زبان بند کر دو. اس کدے جانا ہے جن دی زینب جائی ماں کہے اس کدے جانا ہے جن دی 4 سالہ دی بہن مرحبا. اس تو بڑے مسائل نہیں ہوندے عزادارو. سارا دن پیو تے پتر دیکھنا کیسا کیسا وقت آیا ہے آل محمد تے. سارا دن اتھی بیٹھے رہتے ہیں مٹی دے مسلے تے شام دے بازار دے دیوار نال ٹیک لا کے. کوئی اس گلی چو نہیں لگتا. قیدیاں لا بازار ہے بتا قیدی کچھ مانگ نہ لگن پہلا وین کرنے لگا. لیکن ایک ضعیف ہے اور ایک ضعیف ہے جڑے روز اس بازار چو گزر دیں. غرض ناندی کوئی بھی ہے ضعیف دور رک دے ضعیفہ پچھو ٹردی آندی ہے. جدہ سید سجاد محمد باقر علیہ السلام دے سامنے پہنچ دیئے اوتے پھر رک جاندی ہے.
سید سجاد نو ویکھ دی راندی محمد باقر علیہ السلام کو ویکھ دی راندی بول سکتی نہیں جو دو حجتاں سامنے جلال اتنا ہے پھر بزرگ آتا ہے آج چلی اگر گل نہ کرنی دوسرا دن تیسرا دن چوتھے دن نو سید سجاد سامنے آئے متھے تے ہاتھ رکھ کے پیادے کہہ دی میرا سلام امام سجاد بادشاہ نے سر بلند کیتا فرمایا میرا بھی سلام جواب دے کے امام سجاد کا خون بدے ہے ضعیفت بن کے پیادے تو سے رو پے ہو میں تو ماریا تھا نہیں سجاد فرمائیں دن تائیں رو پے آن جو تو میں ماریا نہیں ورنہ جیڑا ہاتھ اٹھے ہے شام میں اس سن ماریا ہے کہہ دی میری ضعیفہ زوجہ توڑے نال کوئی غرض رکھ دیئے سید سجاد فرمائیں دن دعا دے سوا میرے کل کوئی شے نہیں بچ آدھر نہیں کہہ دی توڑے کل کوئی ایسی چیز ہے جڑی تسی دے سکتے ہو امام فرمایا بلا ضعیفہ نے اس اشارہ کیتا بھامے ضعیفہ ہی تیز قدم جا کے سید سجاد بادشاہ دے قریب آئی کہہ دی میرا سلام امام علیہ السلام فرمایا میرا بھی سلام کہہ دی اگر فرماؤ تا میں توڑے نال مٹی تے بہ جاؤں امام علیہ السلام فرمایا بہ جا محمد باقر ضعیفہ لو ایک دن تے باقر دے زانوں نال لگ گئے زانوں بلندن ہاتھ بن کے پیادی کہہ دی بڑا سونا قرآن پڑھ دے ہو کوئی محسد کیوں بڑا خوبصورت قرآن پڑھ دے ہو امام سجاد پر میں تو سا کتے سنے ہیں آدھی باپ اس ساتھ تھے جدو کئی گھنٹے رکے آئے نا تو پتھر دی بارے چلتی آئی اس سے سسا تھوڑا قرآن سنے آئی پھر پتہ ہی نہیں لگا تو سکھے دے گئے پتھر دی ایسی بارے چلتی پھر پتہ نہیں لگ دے نا تو ان قید کھانا کیڑا دیتا ہے اے چوکتے دل دا پتہ لگے ہیں میں تسی پیو پترے تھے قید گل مولا سجاد بادشاہ نل کر دیئے پھر دی محمد باقر آلے پاس ہے انشاءاللہ میں پڑھ لوں تو برداشت کر لوں ہاتھ بن کے پیادی کہہ دی ناراض نو تے گل دا جواب دیو قرآن تو بڑا ہی سونا پڑھ دیو کوئی دین دے مسئلے بھی جان دیو ہر بندہ سمجھے میں کلہ غربت سجاد سننا بیٹھا سید سجاد فرمایا اللہ دی کائنات ایسا مسئلہ آیا ہی کوئی نہیں جیڑا شام دا قیدی نہ جان دا ہوئے آدھی الحمدللہ بد معاملہ آسان ہو گیا پتہ نہیں کتنا روئے اسے پتہ نہیں کتنی بار یار شہلے اسی جملے تھے ہاتھ بن کے بیادی قیدی ناراض نہ تھی میں تا ایک گل دا جواب دے دین دے مطابق غلام خریدنا توڑی زندگی گزری ہے مسائب سن دیا ہر سجدہ آخری سمجھ کے ہر پرس آخری سمجھ کے ہو سکتا ہے کسی دی چھنگڑی ہوئے کہتی غلام خریدنا تے غلام فروخت کرنا اس کے بارے دین اللہ تکی حکم ہے تیری ہائے نکلی ہے سجاد کڑیاں تڑپ گئے سیدہ دے آکھنا کی چاہیے ہاتھ بن کے پیادی ہے ناراض نہ ہو میں تا پتر بھی چینا ہے سیدہ دے اللہ شام کھا گئی سیدہ دے چاچا عباس پتران مول لگ گئے سیدہ دے یار لاج اکبر ہویا مرحبا اوکھی دعا سیدہ دے ارمان آج میرے ویر ہو میرا آئے کر کے رومانا لے آوے چند نام آیا سجاد باقر مہانا لکایا دیکھا کڑی آنکھ دے مہر لگی ہوئی سجادہ دے اچھا نہ بولی دی ماں بنا سیادہ دے دیا بھیڑا بنا ہر بندہ مکان شامل ہوئے اس روایت آسمان تٹھا کیوں نہ نوکران انشاءاللہ پڑے گا میں جائے نہ کرو اچھا نہ بولی دی ماں بنا لے ہاتھ بن کے پیادی کہہ دیا رات روک جواب دے پتر بچے نئے دکھ لکسی جے ماتمی دی آئے نہ نکلی سجادہ
باقر نوحان نہ لایا سیدہ دے دروگا جلدی کر دروازہ کھول سیدہ دے آج دے بعد دسا پیو پتران بازار اچ نہیں بہلا بندیاں ساڈا مول پایا ہے سجاد قدم چایا ہے باقر دیا ہنیوں کھٹیا ہے جنا گلیاں چ ماتم کرنے داڑھی تلے ہاتھ رکھیا گیا میرا شام دا قیدی بابا سیدہ دے وے بابا منت لا ایک واری مینوں زمین تے لہا سیدہ دے نا باقر لال شامیاں تیرا مل پایا ہے رو کیا دے بابا بابے دیا ضرباں دا واسطہ ہی مینوں زمین تے لہا سجاد لہایا ہے نکے نکے آپ 5 سالاں دے امام قدمات رکھین ہاتھ بان کے آتے ہاتھی جو ہی مینوں ویکھ چا ماتم دا پرچا سیدہ دے باقر لال قیداں وچ تھک پیا رو کے آدھا لاکھ باقر ہوئن تیریاں جھٹیاں توارا مینوں ویکھ جڑے پیسے ضعیفہ دیوی بازار وچ زینب دی چادر سر تے ماتم دا پرچا پنوی دی بہار اما چادر بغیر نماز وہ جیڑی آدھی مان مک گئے ویر مارے گئے آ گئی دعا کرم دکھاتے آ گئی دعا کرم دکھاتے آوازاں دے بابا پھوپھیاں دے برکے لیا آئے کر کے روانا لیو کوئی ایڈے دکھاں دے بین کی تن پیو پترا ضعیفہ گھبرا گئی ضعیفہ گھبرا گئی قدمات اطلاع کے بھیا دی کہہ دیا رات نہ رو اگر من پتر دے میں چاہ تیریاں قیدہ رہا ہو جاوینا سیدہ دے پتر وے چرنال بھلا قیدہ کیویں رہا ہووینا ہاتھ بن گیا دیئے کہہ دیا اگر فرزند من ویچیا میں ساریا تو پہلے انہیں زخمہ دا علاج اللہ جانے کون ماردہ رہی ہے چھوڑا من اللہ کوئی نہ سیدہ دے وال کیا کرے سیادیے کہہ دیا جدا زخم کھل ویندے انشاءاللہ پڑھ لما توڑے ذہن جا مل جاوے اپنے ہتھا نال اندے ساری چو زندان دیا مٹیاں کٹ دی سجادہ دن وال کیا کرے سے رو کیا دی اپنے ہتھا نال نما لباس پویسا وال کیا کرے سے رو کیا دی کہہ دیا تیرا کیڑا سونا لالے جدا عربی غلام بن جاندہ اندے سر تے امامہ بندی شام چو ناکا کی رائے تلیندی تیرے پتر نو بہن دی ہن رو پئیے سجادہ دے کنویں دی رو کیا دی بسم اللہ مدینے میرا پیر سجاد تیرا سینہ دکھدائے بندہ ماتم نہ کرے سجادہ دے سجاد رو دیتے آدھی نہیں ہوندہ پترے تیرا نام باقر باقر دا نام آئے پتا دا بازو نام کے سیدہ دے تیرا مول پائی یہ باقر ہے میں تیرا بھی سجادہ رول بھیڑا گیا میرا اللہ تم قبول فرما سادات دی محنت قبول فرما جی بابا جی سارا دی مرضی ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں جڑے ویلے آکھے جو مولا کہ میں مننا جو تو سجا دے ضعیفہ دیئے میری آنکھا کے ہمیرا ہوئے تڑپ کے اپنے سور را دی آنکھا بند کر لے جلدی بازار جا چادرہ لیا سجاد کلہ نہیں سجاد نال دائیاں بھی گئے دین اوشیاں دائیاں دا نام آئے رات رو کیا دائیاں نہیں زندان زینب آئی ہوئی ہے دھن نو بھل جایا بھائیو نال سیدہ دے لگان وچ رسیا شیر کے ماتم دا پرسا جوانو آج امیر دی بھی دی دربار تیسری پیشی ہے اسی کبھی نہ دیگیا تو گھر شیان کھا گئی ہے نہ جوڑ بازار رتے زینب دا بے واسطہ
رضا